بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الاحسان اکیڈمی کے تجوید کورس کا 12واں سبق مخرج نمبر 8 تا 11۔ آج ہم 4 مخارج پڑھیں گے۔ ان 4 مخارج سے 4 حروف ادا ہوتے ہیں، یعنی ہر مخرج سے ایک حرف ادا ہوتا ہے۔ پہلا ہے مخرج نمبر 8، یہ ضاد کا ہے جو بہت معرکۃ الآراء ہے اور اس میں بہت لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اور دوسرا مخرج نمبر 9 ہے جو لام کا ہے۔ تیسرا مخرج نمبر 10 جو نون کا ہے، اور چوتھا مخرج نمبر 11 جو را کا ہے۔ تو لام، نون، را اور ضاد، ان چاروں کے مخارج آج ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ضاد کے مخرج میں لوگ کیوں غلطی کرتے ہیں، ضاد کی ادائیگی میں لوگ کیوں غلطی کرتے ہیں، اس کو صحیح مخرج سے کیوں نہیں نکالتے۔ پہلی بات یہ کہ ان کو اس کے مخرج کا علم نہیں ہوتا، معلومات نہیں ہوتی کہ اس کو زبان کی نوک سے ادا کرنا ہے یا زبان کی کروٹ سے ادا کرنا ہے یا زبان کی پشت سے ادا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر معلومات ہو جائیں تو پھر بھی لوگ بعض غلطی کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی ماہر سے سیکھا نہیں ہوتا۔ تو محض معلومات سے انسان چیز کو نہیں سیکھ لیتا۔ مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گاڑی کے بارے میں کہ گاڑی کا گیئر ایسے یہاں پہلا لگتا ہے، یہاں دوسرا لگتا ہے، یہ اس کی بریک ہے، یہ اس کی ریس ہے، یہ کلچ ہے، اور یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں ہے، ساری معلومات حاصل ہو جائیں تو معلومات حاصل ہونے سے مجھے گاڑی چلانی نہیں آئے گی، وہ سیکھنی پڑے گی۔ تو حروف کی ادائیگی بھی صرف معلومات سے نہیں آتی، وہ سیکھنی پڑتی ہے۔ تو کسی ماہر سے نہ سیکھنے کی وجہ سے لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ سیکھ لیتے ہیں پھر بھی غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید دال اور ضاد کی آواز ایک جیسی ہے، دال اور ضاد کی آواز ایک جیسی ہے، دونوں ہم آواز ہیں، اس لیے جب وہ ضاد پڑھتے ہیں تو ساتھ اس میں دال کی آواز نکال دیتے ہیں۔ بس وہ کہتے ہیں فرق یہ ہے کہ دال جو ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے اور یہ ضاد جو ہے یہ موٹا ہوتا ہے، لہذا ادھر باریک دال پڑھتے ہیں اور ادھر موٹا دال پڑھتے ہیں۔ حالانکہ علم تجوید اور علم مخارج جو ہے اس سے لا علمی کی دلیل ہے یہ کہ ان کو یہ بھی اندازہ نہیں ہو سکتا کہ دال زبان کے کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے اور ضاد کون سے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ دال کی ادائیگی کے وقت کون سے دانت استعمال ہوتے ہیں اور ضاد کی ادائیگی کے وقت کون سے دانت استعمال ہوتے ہیں، ان کو بالکل اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ دال والے دانت ہی بالکل الگ ہیں، ضاد والے دانت الگ ہیں۔ دال میں استعمال ہونے والا زبان کا حصہ الگ ہے اور ضاد میں استعمال ہونے والا زبان کا حصہ بالکل الگ ہے۔ تو جب دانت بھی الگ استعمال ہوتے ہیں، زبان کا حصہ بھی الگ استعمال ہوتا ہے، تو دونوں ایک آواز والے کیسے ہو گئے؟ یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ دال اور ضاد کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، اس لیے وہ دال پڑھتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ ضاد کی ضا کے ساتھ مشابہت ہے، جو طا اور ضا ہے نا، جتنے 29 حروف میں سے ضاد کی اگر مشابہت کسی کے ساتھ ہے تو وہ ضا ہے اور کسی کے ساتھ اس کی مشابہت نہیں ہے۔ ہم اپنی لا علمی کی وجہ سے، غلط پڑھنے کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے کرتے رہیں، وہ الگ بات ہے، ورنہ فن کی روح سے، تجوید کی روح سے، علم مخارج کی روح سے جو ادائیگی صحابہ کرام سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آئی ہے، اس کی روح سے دیکھا جائے تو ضاد کی جو مشابہت ہے وہ تھوڑی تھوڑی ضا کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، دال کے ساتھ یا اور کسی حرف کے ساتھ نہیں ہے۔ تو یہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، اس لیے اس کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کی ادائیگی کی صحیح کوشش کریں۔ ضاد کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی کروٹ۔ کروٹ آپ پڑھ چکے ہیں،
نہیں تو آپ نقشہ زبان کا دوبارہ دیکھ لیں، آج کے سبق میں ہم پھر اس کو بھیجیں گے کہ زبان کا وہ حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے اور انسان کے گالوں اور رخساروں کے اندر چھپا ہوا ہے، ایک جانب، ایک سائیڈ جسے کہتے ہیں، یہ کروٹ ہے. جبکہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ دال جو ہے وہ تو بالکل زبان کی جو آگے والی نوک ہے وہاں سے ادا ہوتا ہے. دال کے لیے زبان کی نوک ہے اور ضاد کے لیے زبان کی کنارہ، یہ کروٹ ہے جس کو حافہ کہتے ہیں. حافہ یہ جب اوپر کی 5 داڑھوں سے لگے تو ضاد ادا ہو جاتا ہے. اب دائیں جانب بھی داڑھیں ہیں، بائیں جانب بھی داڑھیں ہیں. داڑھیں ہم نے پڑھا ہے کل 20 ہیں، تو 5 اوپر دائیں جانب، 5 اوپر بائیں جانب 10 ہو گئی، 5 نیچے دائیں جانب، 5 نیچے بائیں جانب 20 ہو گئیں. تو ہر جانب 5 داڑھیں ہیں، تو اس نے اوپر والی داڑھوں سے ادا ہونا ہے، نیچے والی سے نہیں. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. اب دائیں جانب والی 5 سے بھی ادا ہو سکتا ہے، بائیں جانب والی 5 سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اور دونوں سے اکٹھا لگا دیں تب بھی ادا ہو سکتا ہے. بس داڑھوں سے لگنا چاہیے زبان کی کروٹ کو اور حافہ کو داڑھوں کے ساتھ لگنا چاہیے، پھر صحیح ضاد ادا ہوگا. آج ہم بھیج رہے ہیں آپ کو ایک تصویر، اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ داڑھیں ہیں دائیں جانب کی اور یہ بائیں جانب کی اور یہ دونوں جانب کی اکٹھی، ان کے ساتھ زبان کا یہ حصہ لگے گا تو ضاد صحیح ادا ہوگا. تو بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ایک تو یہ بات کہ ضاد کا مخرج دال سے بالکل الگ ہے. علم تجوید، علم قرات اور مخارج کی روح سے کوئی درمیان میں اس کے شرکت نہیں ہے، نہ زبان کے حصے میں اور نہ دانتوں میں. اور دوسری بات یہ کہ زبان کی کروٹ سے ادا ہوگا اور داڑھوں سے لگے گا تو پھر ادا ہوگا اوپر والی داڑھوں سے. اس کی کچھ مثالیں ہیں. فَأَعْرِضْ يُقْرِضْ الْأَبْيَضْ أَنْقَضْ الْأَرْض يَضْلَلْنَ مُسْتَضْعَفِينَ يُسْتَضْعَفُونَ وَلَا يَحُضُّ، شد ہے نا، دیر لگے گی، وَلَا الضَّالِّينَ المغضوب. مخرج نمبر 9 ہے لام کا، زبان کا کنارہ. ہم آپ کو تصویر بھیجیں گے کہ یہ زبان کا کنارہ ہے اور زبان کی کروٹ کا تھوڑا سا حصہ، زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ کا تھوڑا سا حصہ، یہ سامنے کے 4 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا. دانت ہوتے ہیں اس کے اوپر، پھر اس کے مسوڑے ہوتے ہیں جس میں دانت لگا ہوا ہوتا ہے. ثنایا، رباعی، انیاب اور ضاحک. دائیں جانب سے بھی ہو سکتا ہے، بائیں جانب سے بھی ہو سکتا ہے، دونوں جانب کے لگا دیں تب وہ 4 سے لگے گا. ایک جانب لگائیں گے، دوسری جانب لگائیں گے تب بھی 4 سے لگے گا، دونوں سے لگائیں گے 8 سے لگ جائے گا. تو ان 8 دانتوں کے مسوڑوں سے زبان کا کنارہ لگے گا اور زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ بھی لگے گا تو پھر لام ادا ہوگا. اور مخرج نمبر 10 ہے نون کا. یہ بھی لام کے مخرج کے قریب ہے لیکن اس میں واحق نہیں ہے، یعنی اس میں 8 دانت یا 4 دانت تھے نا، اس میں 3 دانت ہیں. ایک طرف لگائیں گے تو ادا ہوگا، دوسری جانب لگائیں گے پھر بھی ہو جائے گا. اور لام میں ہم نے کہا تھا کہ زبان کا کنارہ ہے اور کچھ حصہ زبان کی کروٹ کا بھی ہے، لیکن یہاں زبان کی کروٹ نہیں ہے، صرف زبان کا کنارہ ہے اور یہ دانتوں سے لگے گا اور 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا. 11واں مخرج را کا، وہ بھی اسی کے قریب ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ زبان کا کنارہ اور زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ یہ 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گا. البتہ اس میں زبان کی پشت بھی اوپر لگتی ہے، یعنی اوپر والا جو حصہ ہے نا زبان کا وہ بھی کچھ اوپر لگتا ہے، اس میں اس کو بھی دخل ہوتا ہے. تو آج کے سبق میں ہم نے 4 مخارج پڑھے. ضاد کا مخرج جو زبان کی کروٹ، سائیڈ اور 5 مسوڑے، 5 داڑھیں ان سے لگے گا. اور مخرج نمبر 9 ہے لام کا، مخرج نمبر 10 ہے نون کا، مخرج نمبر 11 ہے را کا. تینوں کا مخرج قریب ہے، تھوڑا سا فرق ہے جو بتا دیا گیا ہے.